السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک سوال ہر طرف سے ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس کو لاؤڈلی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، کچھ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، اور اس سارے سوال اٹھنے اور اس خیال کی اس جہت میں جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیم ہو دوسرے، وہ ایک طرح سے بال بنا کے خود دیتے ہیں کہ اس طرح سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ملتی جلتی اور اس سے ریلیونٹ قسم کی انفارمیشن ایک خاص شکل بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ اینگلنگ انسانی ذہن کو خود بخود کھینچتی ہوئی لیتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور بعد میں ان کو سہولت ہوتی ہے۔ سارے جرنلسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو حقائق پیش کر رہے ہیں، ہم نے تو وہی بات پیش کرنی ہے جو سامنے آ رہی ہے، لیکن پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہاں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بات وہ نہیں ہے۔ جیسے پچھلے تقریباً 4-5 دن میں جب سے یہ کابل پہ قبضہ مکمل ہوا ہے تو سننے میں بہت کثرت سے آیا کہ جی یہ طالبان جو ہیں یہ اب بدل گئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور پھر چونکہ کہنے سننے والے اور جن سے وہ انفارمیشن پھوٹنی ہے وہ ایک ہی اس میں سنکرونائزڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں کہتی ہے تم کو خلق خدا غائبانہ کیا، تو انہوں نے بھی جو کچھ اپنے سامنے ایجنڈا رکھا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں جس ظاہری کاسمیٹک تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ یہی کچھ جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی یہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو بلو دا 20% ووٹ کر کے حاصل کر کے جو گورنمنٹ بننے والی ہے اشرف غنی کی، اس کے بننے یا پھر اس کی جو لیجٹمیسی تھی اس میں کوئی اچانک تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ انتظار کر رہے تھے کہ بے ایمانوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ساروں کے اپنے اپنے ایکروبیٹس ہوتے ہیں، ساروں کی اپنی اپنی چھلانگیں ہیں، اپنے اپنے ان کے سیکھے ہوئے گر ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے انہوں نے۔ جو چیز نہیں موجود، جو چیز دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی، وہ ایک تو وہ سچ ہے جو پرسن ٹو پرسن بولا جاتا ہے، اور ایک وہ سچ جو ادارے افراد سے بولتے ہیں، حکومتیں عوام سے بولتی ہیں، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ ود ان افغانستان بھی نہیں ہے، ارد گرد بھی نہیں پایا جاتا۔ کل سارا دن یو کے میں ڈیبیٹ چلتی رہی اور سارا ان کا جو ہاؤس آف کامنز تھے وہ ایم پیز اکٹھے تھے اور وہ بول رہے تھے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی بات کرنی تھی۔ بڑی شارپ اور بھرپور تنقید بھی ہوئی، اور ان کے جو اپنے پارلیمنٹ کے اندر کے ایٹیکیٹس ہیں وہ ظاہر ہے کئی صدیوں سے اس کو سیکھتے آئے ہیں، تو اب اتنا تو ہو گیا ہے نا کہ ان کے بات کرتے کرتے بھی اگر کوئی کہے کہ میں نے کچھ کہنا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں رستہ دیتا ہوں، آپ پہلے کہیے، اور وہ جنٹل مین اور لیڈیز کر کے ہی بات ہوتی ہے، اسپیکر کو ہتھوڑے نہیں بجانے پڑتے۔ لیکن ہم نے بھی کل بیٹھ کے اس لحاظ سے سنی کہ گویا وہیں بیٹھ کے سب کچھ جو کچھ لائیو تھی تو ہم نے بھی سنی۔ کرکس اس کا یہ تھا کہ جی ہمارا ایک نقصان تو یہ ہوا ہے کہ ہماری ادر دین یو ایس سے بھی تو کوئی حیثیت ہے اور وہ صدیوں پرانی ہے، ہمارا ایک سوورائن تشخص ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کے سگنیچرز کے ساتھ ہماری فوج، ہمارے وہاں پر موجود لوگ اور ہمارا الائی ہونا وہ میٹر نہیں کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے ہمارے انٹرنیشنل سٹیٹس کو، گلوبلی ہماری جو حیثیت ہے۔ پھر دوسرا نقصان ہمارا یہ ہوا ہے
کہ وہاں ہلمند میں جو ہمارے ساتھ لوگ تھے ان کو ہم نے اپنا بنا کے ان کو ساتھ مطلب ہماری ایک کوارڈینیشن تھی. تو اب جب ہم اچانک پیچھے ہٹ گئے تو وہ ہمیں کیا سمجھتے ہوں گے. اگین یہ بھی اپنی ہی ڈگنیٹی کا رونا تھا. پھر یہ کہ جی ارد گرد کے لوگوں سے ہمارے کیا ڈپلومیٹک واسطے اور ہماری حیثیت وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب ہم منہ دیکھا کریں گے. اور پھر لامحالہ آخر پر یہ بھی کہ وہاں پہ افغان عورتیں ہیں، بچے ہیں. بعض نے یہ کہا کہ بیوروکریٹک جو اس کے درمیان پروسیس ہے اس کو منیمائز کر کے شارٹیسٹ کر کے تو ان کو فوراً وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے، نکالا جائے. یہ سارا کچھ، اور زندگی آگے ان کو کیا دکھانے والی ہے، ان کا فیوچر کیا ہے، یہ ساری باتیں تھیں. اور ایک چیز بہرحال اس میں کامن چلتی رہی کہ چین اب جو ہے وہ ہمیں سبق پڑھائے گا اور سکھائے گا اور بتائے گا، اور اقتصادی طور پر فلاں اور فلاں، اور مطلب فیصلہ کن رول اب وہ پلے کرے گا. امریکہ کی بھی کم و بیش بات سنیں تو وہاں پہ کرٹیسزم بھی ہے، لیکن کرٹیسزم کے ساتھ جو اس کا رنگ ہے وہ یہ ہے. بالکل اسی طرح آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو کہ آپ کسی کی طرف وہ پنجاب میں یا عام شہروں میں بھی مہمان جائیں تو اگر آپ کو جلدی ہو اور آپ کھانا کھائے بغیر وہاں سے کہیں کہ نہیں ہم اب جاتے ہیں، تو ایک فکرہ بڑا دلچسپ سننے کو ملتا ہے. انج تے نہیں نہ ہو سکتا، تسی ساڈے علاوہ تے کھانا نہ کھا کے جاؤ، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے. وہ جو مہمان کو روکنے کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اس میں جو اظہار ہے یا اس کی جو لائن اپنائی جاتی ہے میزبان کی طرف سے وہ یہ کم ہوتی ہے کہ تمہارا استحقاق یہ تھا اور آپ کو خدمت کیے بغیر جانے دینا یہ زیادتی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ اصل وہ جو اشارہ اور روح سخن ہے وہ ہمیشہ اپنی ڈگنیٹی کی طرف رہتا ہے. ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ تسی ساڈے اللہ ہوتے، مطلب اس میں مہمان میٹر نہیں کر رہا ہوتا، خود میٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے اپنے جو سوشل ڈگنیٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ جی انہاں نال گئے سن تو روٹی کھادیں بغیر کی میں اٹھ کے آ گئے. یہاں پر بھی جو انسانی حقوق کا جو پرچار ہو رہا ہے اور جس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں دلچسپی کے اظہار لے رہی ہے اور جس طرح کی بات ہو رہی ہے، ہوگا اس میں 1,50,000 لوگوں کو سنبھالا بھی جائے گا، سارا کچھ ہوگا. لیکن ایک تو اس کا جو رنگ ہے یا اس کا جو ڈومیننٹ لائن ہے، اس کے اندر جو ڈومیننٹ کلر ہے اس پینٹنگ کا، اس تصویر کا، وہ ان کی اپنی سوورینٹیز، ان کی اپنی ڈگنیٹیز اور ان کے اپنی ہسٹوریکل جو سٹیچر ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز، وہ ان کو ڈیمیج ہوا لگتا ہے. تو وہ جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہا، وہ ہم نے ڈیوٹ سنا ہوا تھا انڈیا کے جو گانا تھا، تو وہ ایک عورت کی آواز میں ہوتا ہے ایک مرد کی. تو مرد نے کہا کہ تم سے ملے بن چین نہیں آتا، میں کیا کروں. تو وہ جو ڈیوٹ کا جو دوسرا حصہ تھا وہ خاتون کہتی ہیں مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں. تم نے تو ایٹ لیسٹ یہ کہہ لیا، مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں. سوال یہ ہے کہ آپ کی تو ڈگنیٹی واقعی ہرٹ ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کی جو گلوبل سپریمیسی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. لیکن وہ جو سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہیں اور جو گزرتی ہوئی بندوقیں دیکھتے ہیں کہ اب کس وقت سویٹ ویل ہے نا، کہ کس بات پہ کب غصہ آئے، کب کوئی فیصلے کا نفاذ ہوگا، تو وہاں تو ہر فیصلہ گولی سے ہی نافذ ہونا ہے. اسلام ہے تو وہ گولی سے نافذ ہونا ہے، گن پوائنٹ پر شریعت کا نفاذ ہونا ہے، گن پوائنٹ پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو کی جان بخشی ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی. اور اب اگر وہاں جایا جائے تو ان کی پریس کانفرنس اس میں یہ کہ میں نے تو مطلب وہ انہی آیتوں سے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا.
اب وہ اس کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا کابل میں داخل ہونا اور افغانستان پر قبضہ کر لینا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی اور وہ دن دکھا دیا تھا. یہ سارا کچھ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. بے ایمانیوں کا بھی بہاؤ ساتھ ساتھ ہے، اگلے زمانوں کی بدنیتیوں کی بنیاد بھی ساتھ ساتھ رکھی جا رہی ہے، اور اپنے کپڑے بھی ساتھ ساتھ جھاڑے جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھاڑے جا رہے ہیں. لیکن جو اندر سچویشن ہے نا کہ جن پہ بیت رہی ہے وہ والی بات اب چھوڑ دیں آپ، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. اور انسانی المیہ یا ہیومن ڈائلیما کی وہ شکل اس نے بڑے لیول پر، اس لیول پر کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، وہ وہاں کی اور ان کے فیوچر کی. اور پھر اس فیوچر تو ایک عام چلتا ہوا ملک ہو نا، وہاں تھوڑا سا غلط فیصلے کر لیے جائیں تو وہ فیوچر جو ہے وہ 10-15 سال 20 سال 2 ڈیکیڈز دور جا پڑتا ہے، جہاں کا سارا تار پود ہی بکھیر کے رکھ دیا گیا ہو، اور پھر نئے سرے سے وہ ساری ابتدا کرنی ہو، اور پھر اس پہ بے یقینی کا یہ عالم ہو، کیونکہ لوگ تو جا رہے ہیں. یہ خبر کوئی نہیں مل رہی کہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سارے کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا ملک پاکستان اور وہاں کے ارباب حل و عقد وہ بیانات کی حد تک، پریس کانفرنسز کی حد تک وہ جتنا ممکن ڈگنیفائیڈ انداز اختیار کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کے جنہوں نے افغانستان پہ بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے ان کی پاکستان کے ہیومن سٹف، وہاں کی بیہیویئر اور وہاں کے جو اب تازہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لوگوں کے رد عمل میں، لوگوں کے طرز فکر میں، اس کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے، یا ہے تو اس کا اظہار کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس کی جو اپریسیشن پبلک لیول پر آ رہی ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اس اپریسیشن کی جو شکلیں ہیں وہ بہت بدزیب ہیں، اور اس کے پیرالل بعض واقعات ایسے ہیں جیسے وہ لاہور میں ٹک ٹاکر گرل کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، 100-150 بلکہ 300-400 مردوں نے. اب اس کی کہانیاں اور سے اور گھڑی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا آپ بھی بتا دیا ہے. پھر اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا یا ان کو یہ بتانا کہ خدا کے لیے اس سے رک جاؤ، یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ وہ بتانا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ دے آر ہیپیلی میریڈ ود دیٹ نان سینس. کہ اگر ہمارے جو اوورآل جو اسٹریٹجک انداز و اطوار ہیں ان کے اوپر کوشچن نہ کیا جائے، ان کے اوپر دخل نہ دیا جائے، اور جس چیز کو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دے دیں، وہ طرز عمل اور وہ پالیسی بے شک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بجائے آپ کی کلیکٹیو ڈیتھ کیوں نہ بن رہی ہو، ڈیتھ کے ساتھ، موت کے ساتھ بھی ریپلیس ہو رہی ہو، تو کوئی سوال نہ اٹھائے، کوئی بات نہ کرے، تو پھر سب کچھ چلتا رہے گا. کیونکہ 22 کروڑ اور 23 کروڑ کا جو فگر ہے وہ تو ایسے منہ پہ چڑھا ہوا ہے نا. جب سراج الحق نے مبارکبادیں تہنیتی پیغام دیے یا فضل الرحمان نے، تو ساروں نے یہی کہا کہ ہم 22 کروڑ کی طرف سے آپ کو پیغام دے رہے ہیں. وہ 22 کروڑ میں جو جن کے جو بڑے ڈیپ کنسرن تھے اور جن کی کثیر تعداد ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. پھر خود پاکستان، اسلام آباد، لاہور، مختلف اضلاع کے باقی دیگر خطوں سے، کراچی سے وہ لوگ سارے سوال اٹھا رہے ہیں کہ
وہاں اب جو شریعت اور جو نفاذ ہے اسلام کا دائرے کا، اس دائرے کا بھی اب فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے. معافی دینی ہے نہیں دینی، یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہے. لہٰذا اب ان کو بھول کے ذرا اپنے انسانی سٹف کی طرف واپس آئیں، جس میں پچھلا میرا جو پنجابی پروگرام تھا اس میں میں نے جو پرویز الہی صاحب والے اس بات پہ کی تھی کہ یہ بات تو بہرحال طے شدہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. پاکستانی حکومتوں کو پچھلے 40-50 سال سے وتیرہ چلتا آ رہا ہے، 70s کی دہائی کے بعد سے پر لگ گئے ہیں اس طرز عمل کو کہ جب آپ نے پولیٹیکل گینز کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت ریلیجس میتھولوجیکل اور ڈاکٹرن جو ہیں وہ اس میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ان میں پرائیڈ لیتے ہیں. آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا سے لے کے آج تک آپ نے اسلام اور ریلیجن کو اپنی پبلک کو بے وقوف بنانے کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کیا ہے، اور ریلیجس سینٹیمنٹ کو آپ نے ایک پولیٹیکل کموڈٹی بنا کے اب آپ اس کو بیچ بھی رہے ہیں، اس کی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے بارٹر بھی کر رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر آپ فارن ڈیلز بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اس بیک گراؤنڈ اور اس پولیٹیکل سیناریو کے ہوتے ہوئے اگر پرویز الہی بیٹھ جائیں پریس کانفرنس کرنے، تو ایک بات پوچھنا بنتی ہے کہ آپ نے یہ جو اس طرح کر کے سلیبس کے طور پر اب نئے سٹیپ کے طور پر کہ جی ہم نے یہاں تک ناظرہ فرض قرار دے دیا ہے، آگے ہم نے ترجمہ فرض قرار دے دیا ہے، وہاں ہم نے یہ فرض قرار دے دیا ہے. بائی دی وے ایف ایس سی کی جن کے ایف اے اور ایف ایس سی میں سلیبس میں جو ہوتی تھیں اسلامیات کی جو صورتیں، تو میری ایک وہاں پاکستان سے ینگ خاتون سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ 3 صورتیں تھیں، ایک تو الانفال تھی، ایک سورۃ النساء تھی، تیسری کا مجھے نام یاد نہیں ہے. میں نے کہا بس یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. وہ صورتوں کے جو 4-4 6-6 رکوع یاد کرنے اور ان کے ترجمے یاد کرنے تو بہت بعد کی بات ہے. صورتوں کے نام 3 تھے، 2 یاد ہیں، 1 یاد نہیں ہے. بس یہ سم ٹوٹل ہے آپ کا. آپ کے اسکولوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں کو وہ رواج کہاں ہے کہ قرآن کریم ناظرہ اور وہ. اب اس میں ایک اور پہلو بھی سامنے لانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ صلاۃ کمیٹیوں کا تجربہ یعنی ضیاء الحق نے کیا تھا نا، کہ نماز کے لیے وہ سول سیکریٹریٹ اور حکومتی ادارے اور منسٹریوں کے دفتر بند ہو رہے ہیں، صلاۃ کمیٹیاں بن گئی ہیں، امام الصلاۃ رائج ہو گئے ہیں، جی اب یہ نمازیں ہوں گی. صلاۃ کمیٹیوں سے حکومتی ڈنڈے کے ساتھ نمازیں پڑھانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ آیا کہاں سے؟ اسلام میں تو یہ کوئی نہیں ہے. اور ان کا کیا حشر ہوا؟ وہ کدھر ہیں اب وہ صلاۃ کمیٹیاں؟ وہ اس تالے آزما کی ضرورت تھی، اس نے کر دیا، آپ نے وہ کر کے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے. اسی طرح سے جمعے کی چھٹی والا آپ کا جو تماشا تھا، وہ شراب خانے بیان کر دو، پھر وہی سیکنڈ امینڈمنٹ، احمدیوں کو نان مسلم قرار دینا، یہ سارے کے سارے آپ نے اسلامائزیشن کی مختلف قسمیں تھیں اختیار کیں، لیکن آپ اپنی پبلک کو کہاں تک لے گئے؟ قرآن کریم ایک طرف آپ صلاۃ کمیٹیاں اور ناظرے اور ترجمے فرض کر کے سکھا رہے ہیں. آپ کو ایک پیرالل بتاتے ہیں. اس کے بالکل پیرالل ایک طبقہ تھا جن کے اوپر آپ نے قرآن کریم پڑھنا، رکھنا، بسم اللہ کی لکھی ہوئی برآمد ہو جائے، کلمہ طیبہ لکھا ہوا برآمد ہو جانا، ان کے گھر سے جرم قرار دے دیا ہوا ہے احمدیوں کے، جو آفیشلی
جن کو آپ کی طرف سے مطلب ایک طرح کی بالکل تھریٹ ہے کہ آپ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے اور اسلام کے ساتھ آپ کا کوئی. سب سے زیادہ قرآن کریم ناظرہ ترجمے کے ساتھ نماز با ترجمہ، یہی نماز، یہی ترجمہ، یہی درود شریف، یہی مسنونہ دعائیں، وہ سب سے زیادہ تو ان کی نسلوں کو یاد ہے. یہاں میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ جس بچے نے عید سے اگلے دن جمعہ جو تھا، اس جمعے میں جو بچہ جمعے کی اذان دے رہا تھا وہ ریسنٹلی پاکستان سے آیا. اس کو اذان بالکل ٹھیک یاد تھی. جو یہاں کے بچے ہیں ان میں کمپٹیشن ہوتے ہیں، وہی اذانیں دیتے ہیں. بہت چھوٹی عمر میں بچوں نے 4-6 تو میرے علم میں بھی ہیں ذاتی طور پر، اپنے عزیزوں میں بھی، کہ وہ 13 14 سال کی عمر میں انہوں نے اتنا قرآن شریف یاد جرمنی اور یورپ اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں رکھا ہوا ہے کہ رمضان کی تراویحیں وہ پڑھا لیتے ہیں خود. اور ان کے اوپر آپ نے بین کیا ہوا تھا. بھائیو، یہ چیز جو ہے یہ اپنے اندر سے پھوٹتی ہے اور یہ خود اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے اس میں کوئی سلیبس میں نہیں تھا، لیکن بعض دفعہ جب بعض رکوع ان کو سمجھنا یا ان کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت بعض دفعہ پڑھنے والے پہ طاری ہوتی تھی، بعض دفعہ ربوہ میں یا مسجد مبارک میں مبارک مصلح الدین صاحب تھے یا مولوی دوست محمد صاحب تھے، مولانا سلطان محمود انور تھے، حافظ مظفر احمد صاحب تھے، اور جو بھی ائمہ ہوتے تھے نماز پڑھانے والے، وہ بعض دفعہ اس کیفیت میں پڑھاتے تھے کہ کچھ دن تک اس کا اثر رہتا تھا کہ یار یہ اس وقت بڑا مزہ آیا تھا سننے کا بھی، اور اس کو پیچھے ظاہر ہے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہی. اور بعد میں بالاستیاب میں نے ایک رمضان میں یہ سلیبس سا بنا لیا کہ اچھا یہ والا یہ جن کی زیادہ سمجھ آئی ہے یا جو زیادہ دفعہ سنے پڑھے ہیں یاد ہی کر لیے جائیں. سورۃ جمعہ ہے مثلا، لمبی سورت ہے، سورۃ صف ہے، یا وہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر والا رکوع ہے. اور اسی طرح دعاؤں والے وہ ہم نے تو اپنے ذوق سے اور اپنے شوق سے خود یاد کی ہیں. ہمارے اوپر تو کوئی نہیں تھا کہ وہاں تک فرض ہے تو فلاں کلاس تک لازمی قرار دے دیا جائے، اور پھر آپ سلیبس یکساں کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ یکساں کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بچے تو آپ کے باہر پڑھ رہے ہیں سارے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے بھی باہر ہیں اور پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے بھی باہر ہیں، اور نون لیگ کی لیڈرشپ کے بھی ساری نسلیں باہر پروان چڑھ رہی ہیں، اور اس کے بھی جو تھوڑے بہت ہیں جس طرح کے بھی وہ ہیں وہ بھی سارے باہر ہی ہیں. آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے سیاست ہوتی لوگوں کو بیوقوف بنا کے ہے، لیکن یہاں ایک پرٹیکولر سوال ہے کہ چین کو تو آپ کے قرآن شریف میں دلچسپی کوئی نہیں ہے، یہ سیدھی سی صاف سی بات ہے. امریکہ سے اب آپ کے تعلقات رہے نہیں ہیں. یورپ اور ویسٹ کے جو دیگر ممالک ہیں، اب آپ چونکہ گود میں دوسری چلے گئے ہیں، ان کا بھی آپ کے ان کو پلیز کرنے کے لیے بھی قرآن شریف کو فرض کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. انڈیا کا مسئلہ جن سے آپ کی ہر وقت کی اٹکڑکا ہے، اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. یہ جو آپ سلیبس اور قرآن شریف اور سلیبس اور ہم نے یہ فرض کر دیا، لازمی بات ہے کہ آپ کسی کو پلیز کر رہے ہیں، اور یہ کلیئر بات ہے کہ نہ وہ جس کو پلیز کر رہے ہیں نہ وہ چائنا ہے، نہ وہ امریکہ ہے، نہ وہ یورپ ہے، نہ وہ انڈیا ہے، وہ ود ان پاکستان کسی کو پلیز کر رہے ہیں. اب وہ ود ان پاکستان پلیز ہونے کے لیے صرف 2 دھڑے رہ جاتے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، ایک ملائیت. حکومت تو آپ خود ہیں. فوج کو ایز سچ ان کے مسائل ہی اور طرح کے ہیں. انہوں نے اپنا ہی وہ وہاں پہ بھرتی کیا ہوتا ہے، امام الصلاۃ بھی، اور سارا بڑی ان کی نپی تلی سی ہیں کہ اے کچھ پڑھ کے سنا دو بس. سوائے ملائیت کے پاکستان میں اور آپ کس کو پلیز کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی کی ذاتی شخصیت میں کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی ان کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. ساری فیملی کو ککھ نہیں لینا دینا. میں جانتا ہوں، لگدے لائدوں کو بھی جانتا ہوں.
مطلب ابھی اگر ندیم افضل چان اٹھ کے کہے کہ مینو مذہب ہو گیا یا مینو اسلام ہو گیا تو میں کہاں مانوں گا. مجھے پتہ ہے وہ عزیز چان اور اس کے بعد افضل چان جو ہیں ان کی کیا اپروچ ہے اور کس طرح کا ہے. سرگودے کے رانجھے ہیں وہ اچانک اٹھ کے کہیں کہ ہمیں اچانک خیال آ گیا. اسلم میں ڈالنے کو کیا لگے, وہ کس کو پلیز کرے گا, ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اپنا ذمہ دارہ ہے, اپنا ڈیرے ڈنڈکے والا مسئلہ ہے ان کا. ریاض فتح کو کیا مسئلہ, دولتانوں کو کیا مسئلہ. تو لہٰذا یہ مسئلے ہیں ہی نہیں. آپ ایک سرٹن طبقے کو پلیز کرنے کے لیے جب یہ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں وہی طالبانائزیشن کی بنیادیں بھر رہے ہیں. وہاں ان کو یہ میسج دے رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور بلکہ اب تو کالم بھی چھپنے شروع ہو گئے کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور ہتھیار اٹھا لیں, اور آپ کے وہی انصار عباسی اور آپ کے یہ سارے طبقات ہیں نا. حامد میر نے بھی 2 ہی جیکٹیں رکھی ہوتی ہیں نا انڈیا کو انٹرویو دیتے وقت. اس کھچرا پن کس کا نظر نہیں آتا؟ اگر آپ بات کرتے کرتے کہ آپ اگر یہ مجھ سے سوال کسی پاکستانی میڈیا نے پوچھا ہوتا, چینل نے, تو میں بڑا کرارا جواب دیتا. وہی تو بات ہے نا, کوئی ایک بات کریں نا, کسی بات پہ قائم بھی رہیں. آپ کے صحافی, آپ کے دانشور, آپ کی لیڈرشپ, یہ ساری کی ساری مل کے کسی کو پلیز کر رہی ہے. یہ ہے جناب آج سوال آپ سے. وہ جن کو آپ پلیز کر رہے ہیں وہ نہ چین ہے, نہ امریکہ ہے, نہ یورپ ہے, نہ انڈیا ہے. سعودی عرب کو اب ویسے ہی اب وہ واسطہ ہی نہیں رہا اس طرح کا آپ کا. وہ درمیان میں ایک طاہر اشرفی والا رہ گیا آپ کا, 2-3 مطلب گریں لگی ہوئی ہیں اس رسی کو. جاتے جاتے وہ بھی, یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے. تو اب حکومت میں ہو کے حکومتیں کس کو پلیز کرنے کے لیے یہ اس طرح کے اقدامات آج نہیں سن 1970 سے کرتی آ رہی ہیں. وہ جو بنیادیں آپ بھرتے آ رہے ہیں وہ بنیادیں آپ کے لیے جو مظاہرے اور جو مناظر آج آپ ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ کابل میں دیکھ رہے ہیں, پورے افغانستان میں دیکھ رہے ہیں, اسی طرف یہ آپ کے ہنستے بستے گھر کو لے کے جائیں گے. ہستی بستی پلورلسٹ سوسائٹی کا بیڑا گرک کرنے کے لیے آپ یہ اقدامات کرتے ہیں. سچ بول کے کریں تو کسی شریف آدمی کو ہر جگہ اس کو قرآن کریم اویلیبل ہے. یہ بنیادی ڈیوٹی ہے ہی ماں باپ کی. جس طرح آپ بچپن میں ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کروایا جاتا ہے, پھر ان کو نماز یاد کرائی جاتی ہے, آپ خود آپ کے گھرانوں میں دین موجود ہوگا, وہ دین آپ کا ساتھ ساتھ پروان چڑھے گا. ہمیں کسی سکول میں نہیں کسی نے کچھ پڑھایا ہوا, ہمیں کسی مدرسے اور درس نظامی نے نہیں پڑھایا ہوا. ہم نے تفسیریں بھی پڑھی ہیں, اور ایک آدمی نہیں سب نے پڑھی ہیں. لیکن ہمارے اوپر دنیا کے علوم کی بات کرتے ہوئے کوئی دروازہ بند نہیں ملتا, ہمیں کہیں آگے بند گلی نہیں ملتی. آپ اب اپنی نسلوں کو افیم کھلا کھلا کے جعلی فیڈر, خالی چوسنیوں والے فیڈر دے دے کے اب آپ نے ان کو بند گلیوں میں ڈال دی ہے. واپس لانے کا آپ کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے افغانستان اور کابل میں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پریکٹیکلی سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کو وہی سوشل اور کلچرل ویلیوز سکھانے کے راہ پہ ڈال رہے ہیں جو وہاں کی ملائیت نے ڈالی تھیں. اسی لیے میں نے کل کے پنجابی پروگرام میں کہا تھا اگر وہاں پر اسلام نافذ ہو گیا اور وہاں پر امیر المومنین بننے جا رہا ہے, جس کو کہ وہ امیر المومنین ہی کہیں گے, تو پھر سیدھی اور دیانتداری والی بات کریں, یا ان کو کہیں کہ تہاڈا امیر المومنین اسی ان کوئی نہیں مانتے. اور اگر آپ نے اس پہ شادیانے بجانے ہیں تو پھر وہ دی بیعت کرو جا کے, اور اس کی بیعت آپ نے کیا کرنی ہے, پھر آپ کے ادھر بھی وہی کھاتا بننے والا ہے. اس لیے اب لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اگر کوئی بہتری کا امکان پیدا کرنے کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے, ست بسم اللہ. نہیں جاتی تو پھر وہی ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں اور ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں.
ہمارا اپنے بارے میں کیوں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے، کیونکہ یہ باتیں، یہ جو 2-3 دن ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے، ہر پہلو سے، ہر طبقے سے بات ہوئی ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ چلیں ہمیں لے لیں پروگرام میں، ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ باقی اللہ توفیق دے کہ یہ باتیں آپ کو بے ترتیب نہ لگیں، مجھے تو نہیں لگتی۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اپنا گھر دیانت اور مین ٹو مین ریلیشن کے ساتھ، کی سچے ریلیشنز کے ساتھ، اور ادارہ ٹو پبلک سچے تعلقات کے ساتھ، اور ایک سٹیکس میں سب کے شامل ہونے کے ساتھ، اونرشپ کے ساتھ تو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں، آپ ادھر افغانستان دیکھ لیں، وہاں اونرشپ نہیں ہے نا، اب قبضہ ہے، اونرشپ کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی قابض ہو کے اونرشپ کو طلاق دے دیں گے انسانوں کے دلوں سے، نکال پھینکیں گے اپنے فیصلوں سے اور اپنی پالیسیز سے، اس کے بعد جو وہ وہاں صدارتی محل میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہی کچھ آپ نے جھنڈے والی گاڑیوں اور نیلی لائٹوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس وقت سے ڈریں اور اس سے پہلے پہلے واپس آئیں۔ دیکھیں اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، نہیں دیتا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔